वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमें बिल्कुल ठीक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखें, परी यहाँ पे खड़ी हुई है मेरे पास और बाल पॉइंट मुँह में डाल के बैठी हुई है। बस इसका बाल पॉइंट्स के साथ बहुत ही प्यार है, तो ये नहीं छोड़ती बाल पॉइंट्स को। पर इधर देखो, और ये क्या पता क्या करती है, ये जो चीज़ होती है ना इसकी, ये चीज़ अपने दांतों में डालकर उसको तोड़ देती है। ये बड़ी ख़राब हो गई है परी। तो चलें आपको दिखाते हैं। मैं सफाई कर ली है, तो परी ने भाई का सोफ़ा ख़राब कर दिया था। मैंने कहा इसको फिर से मैं ठीक करूँ। तो ये देखें, इसने ये वाला भी सोफ़ा ख़राब कर दिया। ये वाला भी अभी सोफ़ा सही करूँगी मैं। ये इसका टैडी भी, अरे ये इसके साथ ज़्यादा नहीं खेलती। और ये इसके मैं ब्लॉक्स भी ये देखिए, मैं इसके ये ब्लॉक्स लेके आई हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये देखिए, मामा बैठी हुई हैं, कुरान पाक पढ़ रही थी। तो अभी मामा ने कुरान पाक पढ़ के फ्री हुई हैं, तो मैंने कहा मामा चलें व्लॉग बनाते हैं। और मैं अभी कुरान पाक एक साइड पे रख लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मामा बहुत ज़्यादा परेशान है। जो ये 1-2 दिन पहले वाक़या हुआ है, तो आज हमें सही खबर का पता चला। तो तब तक कहते हैं आपको सही खबर का पता ना चले तब तक आप वीडियो ना बनाएं। तो मामा से बात करते हैं इसके बारे में। मामा तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई हैं। ज़ाहिर बात है कि जो औरत है या लड़की है, हर इंसान को परेशानी होती है, और ख़ासकर जिनके घर बेटियां हो। तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। लेकिन मैं तो बिल्कुल इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या आप लोगों से शेयरिंग करूँ। जब से ये मैंने सुना है कि वो जो लड़की खातून बाहर से आई है, तो क्या इन लोगों ने उसके साथ किया है, तो इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार है। अब पुलिस वाले कोई किसी के ऊपर डाल रहा है, कोई किसी के ऊपर डाल रहा है। तो इनका काम था ना, जब उसने पहले कॉल की थी तो वो जिस इलाके के बंदे पुलिस वाले को मिलती, उन्हें चाहिए था कि उसकी खबर लेते। एक तो हमारे मुल्क की जो पुलिस है, जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं है, वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है। तो इसी इनकी लड़ाई में अब फिर उसने, जाहिर है वो दूसरे मुल्क से आई हुई थी, जाहिर है उन्हें तो पता है रातों दिन को निकलता है इंसान अपने वो इलाके जो है दूसरे मुल्क हैं, उधर तो रात दिन का कोई पता नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान है। इधर तो दिन को महफूज नहीं, औरतों की इज्जतें जो मर जाती हैं उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। उनको निकाल निकाल के ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, और इस पर हमारा कोई कानून नहीं बना। ये हम मुसलमान लोग हैं, हमारे मुल्क की हुकूमत ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया कि ये जो लोग मुर्दों को निकाल के औरतों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। तो इन लोगों ने, उसे ये नहीं पता था कि मैं इधर आके रात को जा रही हूँ। अभी ये मैंने सुना है कि वो कोई पुलिस का ऑफिसर वो कह रहा है कि वो खातून को रात को नहीं निकलना चाहिए था। देखिए ये मजबूरी है इंसान की, किसी के घर में नहीं मर्द होता तो क्या उसने जाना आना कहीं नहीं है। उसके साथ 3 बच्चे थे, वो जा रही थी, उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया तो इन्होंने कहा जी हमारा तो ये इलाका ही नहीं है। फिर उसने अपने कज़न को फ़ोन किया, उसने अपनी गाड़ी भी बंद कर ली, लेकिन उन लोगों ने उसको गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ के उसको निकाला है, उससे पैसे भी छीने, उसके बच्चों को भी मार। तो इन लोगों के जुल्म की इंतहा देखे कि इन लोगों ने शीशे उन्होंने तोड़ के तो बच्चों को दरवाज़ों से नहीं निकाला, शीशों से घसीट के निकाला। जो उनके पूरे जिस्म पे शीशे लगे हैं, ज़ख्म हुए। और वो जो लड़की थी, औरत थी, लड़की थी, जो भी थी, उसके साथ ये जितने भी बंदे थे, इन लोगों ने 3-3 4-4 बार, 2 बंदे थे, इन लोगों ने 3-3 4-4 बार उसके साथ ज्यादती की। मैं तो कहती हूँ इनको कब्र भी ना नसीब हो, इनको मौत भी ना नसीब हो, इनके तन तन में कीड़े पड़े और ये मौत को तरसे, इनको मौत भी ना मिले। तो ये मुसलमान मुल्क है, इसमें ये हाल है। इसलिए तो मैं कहती हूँ सही लोग करते हैं, जो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते हैं, सही करते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में तो जो है ना, इंसान की कोई औकात ही नहीं है। तो मैं तो बहुत गुस्से में हूँ और मुझे कोई समझ नहीं आ रही।
کہ میرا تو گھر خود بیٹیوں سے بھرا پڑا ہے، تو کدھر جانا ہے؟ اب میں ان لڑکیوں کو کہتی ہوں جو نکلی تھی میرا، جس سے میری مرضی، آج وہ نکلے، آج اس بہن کے لیے آواز اٹھائے کہ جب تک اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سرے عام پھانسی نہیں لگائی جائے گی نا، ہم عورتیں نہیں بیٹھیں گی۔ اس وقت تو میں اس چیز کے خلاف تھی کیونکہ وہ ایک غلط بات تھی، لیکن آج میں ساتھ ہوں عورتوں کے، کہ اس طرح ہمارے ملک کے باہر کے ملکوں میں کیا عزت رہ گئی۔ وہ ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، تھی تو پاکستان کی بیٹی نا۔ ہمارا مذہب تو یہ نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا کرنے کو سکھاتا ہے، یہ تو اپنے ملک کی بیٹیوں کو پڑ گئے ہیں۔ ابھی میں خبر سن رہی تھی، ایک ڈاکٹر ہے کراچی کی، اس کے ساتھ زیادتی کر کے، مبینہ زیادتی کر کے اس کو بھی مار دیا گیا، ایک بچی کو بھی زیادتی کر کے مار دیا گیا، ایک بچہ 9ویں کلاس کا تھا، اس کو یہ دھمکیاں دے دے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ یہ کیا ہمارے یہاں ملک پہ میں تو ہو رہا ہے؟ لڑکوں کی عزت نہیں تو میرے محفوظ۔ ملک میں یہ پاکستان، مجھے تو بڑی شرم کے ساتھ بات کرنے کو کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں تو لڑکوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو لڑکیوں کی کیا عزت محفوظ ہونی ہے؟ مجھے تو بہت دکھ ہے۔ میں تو کہتی ہوں اگر یہ پاکستان والے اس کو انصاف نہیں نہ دیتے تو میری ریکویسٹ ہے کہ فرانس والے لوگ اٹھ کے بھی، ان کی حکومت اٹھے اور ان کے ساتھ جو ہے مل کے ان جو تھے ملزم ان کو پکڑے اور ان کو جو ہے نا انجام تک پہنچائے۔ یہ میں تو جب تک میں ابھی قرآن پاک میں نے کھولا ہی رکھا ہوا تھا، اپنے پاس کھولا ہے، میری اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کے واسطے میں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے تیرے نبی کا اور اس قرآن کا واسطہ جو تو نے سچا قرآن بھیجا، اور بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ، جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ کی ہے، ان کا بیڑا غرق اور یہ سامنے آئے اور ان کو سرے عام پھانسی لگے۔ لوگ ان کے جو ہے ان کو دیکھیں، اگر ان کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹی ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ہمارے اگر بندوں نے زیادتی کی ہے تو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں تو بہت پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، اور مجھے نہیں پتا میرے منہ سے اچھی بات نکل رہی ہے بری نکل رہی ہے، میرے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہم تو عورتیں ہیں، عورت تو چاہے بوڑھی بھی ہو جائے، اس کو 100 سال کی بھی ہو جائے، ظاہر ہے اس کو اپنی عزت بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ لوٹ لیا تھا، اس سے 1,00,000 روپیہ لوٹ لیا تھا، یہ بہت بڑی بات نہیں تھی۔ تم لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے نکلتے ہو نا، تم لوگوں پہ لعنت، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور کائنات میں جتنی دنیا ان کی لعنت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پکڑے جاؤ گے، یہ بات نہیں ہے کہ تم نہیں پکڑے جاؤ گے، کوئی بھی جرم کر کے بندہ چھپ نہیں سکتا، وہ پکڑا ہی جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنے لوگوں کی دعائیں، ہم لوگ سارے اس لڑکی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کی تھی، چاہے وہ باہر سے آئی ہے وہ ہماری بیٹی، وہ پاکستان کی بیٹی ہے، تو ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں، ہم لوگ دعا کر رہے ہیں۔ میری تو جو بڑی بیٹی منظم لوگ، وہ بھی صبح سے سر پکڑ کے بیٹھی ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ اللہ ہمارا گھر تو بیٹیوں سے بھرا پڑا، میری تو 4 بیٹیاں ہیں، ادھر بھی ہماری بیٹی ہے، وہ ادھر جب سے قریب لوگ نے سنا، ہم لوگ تو رو رو کے برا حال ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راتوں کو نہ نکلے، صحیح بات ہے، وہ باہر سے آئی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ ہیں نا، میرا بیٹا اور میرا بھائی، یہ لوگ موٹر وے پہ تو آئے نہیں ہیں نا، یہ جی ٹی روڈ پہ آئے ہیں، اور جہاں شہر ہوتا تھا وہیں اپنی ٹینکی فل کروا لیتے تھے کہ نہیں ہم نے راستے میں کہیں رکنا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی اچھا برا نہ، ظاہر ہم 2 آدمی، ہمارے ساتھ 3 عورتیں ہیں، بچے ہیں، خدا نہ خواستہ بعد میں ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کا، چاہے ہم 5-6 لوگ تھے، پھر بھی وہ جہاں رات ہوتی تھی یہ ڈرتے ہی تھے، کہتے تھے پڑھو آیت الکرسی پڑھو، اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے جہاں بھی جا رہے ہیں لے کے جائے۔ تو یہی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے صدقے ہماری عزتیں محفوظ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت محفوظ کر سکتے ہیں، بندہ کوئی نہیں، نہ کوئی آپ کا بیٹا نہیں آپ کی حفاظت کر سکتا، آپ کا بھائی نہیں کر سکتا، آپ کا شوہر نہیں کر سکتا، کیونکہ حفاظت اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے سبب بنے ہر انسان کے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی تو دے دی ہے، کتنی باتیں ہیں، کتنی وہ لوگوں کے منہ میں آ گئی، کتنی باتیں ہیں، اللہ اچھی زندگی دے، عزت والی زندگی دے، اچھی موت دے، تو نہ شہرت والی زندگی دے اللہ تعالیٰ، نہ شہرت والی موت دے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ پاکستان میں آ رہی ہے، اپنوں کو ملنے کے لیے آ رہی ہے، آگے کتنا بڑا جو الہمیہ جو اس کے لیے منتظر تھا، جو اس کے لیے اتنی پریشانی بنی، پتہ نہیں اب وہ صحیح حالت میں ہے بھی نہیں ہے، ظاہر ہے انسان ہے تو
ہر بندہ پریشان تو ہوتا ہی ہے نا، جب اس کے بچوں کو اتنی چوٹیں آئی ہیں، مارا گیا پیٹا گیا بچوں کو. وہ پولیس والا یہ جو بتا رہا تھا کہیں سے ان کے جوتے ملے، کہیں سے ان کی چیزیں ملی، جس حالت میں انہوں نے اس کو جا کے پکڑا. میں تو پولیس والوں کو بھی کہتی ہوں، جب پہلی کال ملی تھی لوگوں کو پہنچ جانا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگ تنخواہیں لیتے ہو. اب ہم لوگ تو میں تو اپنے پولیس والے جو بھائی ہیں بیٹے، مجھے پتا یہ بھی جانوں پہ کھیل کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جب کوئی ایسی کال آئے، کوئی پکارے، تو آپ پلیز خدا کے واسطے یہ بھول جائیے گا کہ آپ اپنی ڈیوٹی پہ، آپ انسانیت کے ناطے وہاں پہنچیے گا. تو اگر آپ لوگ ٹائم پہ پہنچ جاتے تو شاید یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا. ان کے چلو پیسے لوٹ لیے تھے نا، اگر ٹائم پہ کوئی بندہ پہنچتا تو شاید اس کی عزت بچ جاتی. یہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ حساب کتاب ہے. اگر ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جتنے مرضی بیمار جو مرضی ہو، تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی یہ میرا شعبہ نہیں ہے، جو آپ کا شعبہ آپ اس میں جائیں، ان سے بات کریں. تو ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ ہم لوگوں نے کس شعبے میں جانا ہے. خدا را پلیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کو کوئی جگہ دی ہے، کوئی سیٹ دی ہے، تو اس کا خیال کرے، اس کا لحاظ کرے کہ جب ہم کسی نوکری پہ لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہم اس چیز کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی اس نوکری کو، اس جاب کو جو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے. تو خدا را پلیز میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں، ہاتھ باندھ کے میں آپ لوگوں کو منت کرتی ہوں کہ اپنی نوکری کو جو ہے، خاص کر یہ پولیس والے لوگ یا ڈاکٹر لوگ ہیں یہ، کیونکہ ڈاکٹروں میں کے ہاتھ میں بھی اللہ کے بعد انسانوں کی زندگی ہے، یہ تھوڑا سا احساس کر لیں. یہ جو پولیس والے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا روب ہوتا ہے، ان کے تو نام سے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں. اگر یہ انسان کو صحیح وقت میں مدد ان کی کر لیں یا اگر ٹائم پہ پہنچ جائیں تو بڑے ہی حادثات سے انسان بچ جائے گا. ادروائز تو میرے ملک میں تو پتہ نہیں ہے کہ ساتھ کے ہمسایہ ہمارے لیے کس طرح کا بیٹھا ہو. تو جیسا کہ میں ابھی نا بلال کتب صاحب ہمارے بڑے اچھے اینکر، میں ان کا پروگرام سن رہی تھی کہ مطلب جب عورتیں مرتی ہیں، دفنا دی جاتی ہیں، تو گورکندی انہیں نکال کے نا ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی ہمارا قانون ہی نہیں بنا. اگر کوئی بنا بھی ہے تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ جو مردوں کو نکال کے ان کو کھایا جا رہا ہے. تو کیا بھائی، زندگی میں تو بندہ کہتا ہے جی شاید مر جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے، ہم تو قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، عورتیں تو کسی جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں. تو کیا پھر یہ جس طرح انہوں نے کہہ دیا جی عورت رات کو باہر نہ نکلے، تو پھر کیا کرے؟ جب عورت مرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بندہ قبر میں چھوڑ دیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے کہ کہیں یہ مری ہوئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر لے. خدا را ایسا قانون بنائے جو ان کو، جس طرح سعودی عرب میں کیا جاتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو آئے نا سعودیہ والوں کے ساتھ تو چلتے ہیں، سعودیہ والوں کے ساتھ تو چلتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دین ایمان ہے، اس لیے کہ ہماری حج عمرہ وہاں جا کے ہوتا ہے. تو ان کے قانون کیوں نہیں اپناتے یہ لوگ؟ وہاں جیسے انسان چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو جس طرح کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے نا، تو وہاں وہ ٹانگیں باندھ کے علیحدہ تو چیر دیتے ہیں. ذرا پاکستان میں بھی چیرے نا ایسے لوگوں کو، کہ 5-7 بندے اس طرح چیرے گئے نا، یہ سریعام ان کو پھانسیاں لگی، تو دیکھیں گے یہ کیسے نکل کے زیادتیاں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ. یہ دور کی بات نہیں، میری اپنے محلے کی بات ہے. یہ مطلب کہ تھوڑی سی دوری پہ نا اسکول ہے ہمارے نا، امریکن سسٹم. تو کہیں بھانجے کی نا ماموں کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو اس کی ماما نا بچی کی کام کرتی تھی، وہ کہیں گئی تھی، تو 7-8 سال کی بچی تھی. تو گھر میں آیا تو کہتا میں تمہارا بھائی ہوں. تو بچی ہے ظاہر، اس نے دروازہ کھول دیا. جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر آ کے بچی کی عزت پہلے لوٹی، 7-8 سال کی تھی، پھر اس کو مار کے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو گٹر میں جو ہے نا پھینک دیا. بعد میں پتہ چلا تو وہ گٹر میں سے اس کی لاش نکالی گئی. تو وہ غریب لوگ تھے، ان کا ساتھ کسی نے کیا دینا تھا، بلکہ اسکول والوں نے بھی نکال دیا کہ بھائی آپ جائیں یہاں سے، ہمارا چھوڑ جائے، کیونکہ ہمارے تو اسکول کی بدنامی ہو جائے گی. ظاہر ہے جس اسکول میں ہمارے بچیاں پڑھتے تو لوگ ہمارے اسکول میں. تو وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ وہاں کی جو ٹیچریں تھی اچھی تھی، ظاہر ہے ان کے سامنے وہ جو ایک ماں تھی کام کرتی تھی، اس کے بچوں کو دیکھتی تھی. تو ساری ٹیچروں نے پیسے جمع کر کے تو اس بچی کا ختم دلوایا. وہ اتنے غریب لوگ تھے، اور وہ سگا بھانجا تھا جس نے اتنا کیا. تو کیا انسان بیٹے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اگر بیٹے دے تو شرم والے، عزت والے، حیا والے دے. اگر نہیں ایسے بیٹے ہونے ہیں تو بے شک نہ ہی ہو. میری تو یہ دعا ہے کہ اگر ایسے مرد، ایسے بیٹے ہونے ہیں نا،
जो शर्म के बायस माँ बाप के जो है गर्दनें झुक जाएं, अब क्या उनके माँ बाप की इज्जत होगी। तो मैं तो, मेरा एक भाई 27 साल का फौत हुआ है, छोटा मेरा भाई था, ऐसे तकरीबन 8-7 साल पहले की बात है। काम करने गया हुआ था, हिसाब लेके आ रहा था, हफ्ते की रात थी, तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मेरा भाई मर गया। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो 26-27 दिन के बाद ना उसकी बेटी हुई। तो हम लोग ज़ाहिर है बहुत रो रहे थे। तो मिलने वाले जितने भी आ रहे थे वो कह रहे थे सब्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बेटे को अच्छी मौत दी है। वो शहीदों की मौत मरा है, वो मेहनत करने गया हुआ था। हफ्ते की रात मेरे भाई के हाथ में पैसे थे, हिसाब किताब उसको मिला हुआ था अपनी बीवी के लिए, लेके रोस्ट लेके आ रहा था कि हफ्ते का दिन है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको इतनी ख्वाहिश होगी कि आज हफ्ते का दिन है, मेरा मियाँ पैसे लेके आएगा। तो सबने यही कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे को शहीदों की मौत दी है। खुदा ना खास्ता कहीं चोरों में आ जाता, दहशत गर्दों में आ जाता, तो आप लोग क्या करते। तो हमने इसी चीज़ को अल्लाह का शुक्र अदा करके उसकी मौत को जो है ना अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल किया। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अच्छी मौत देना, हमारे बच्चों पे भी रहम कर, हम पे भी रहम कर। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ, अगर मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकली हो तो मैं सॉरी, माजरत ख्वाह हूँ। ज़ाहिर मैं एक माँ हूँ, मेरी तो घर बेटियों से भरा पड़ा है। मैं तो कुल कायनात की बेटियों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमारी बेटियों को शर्म या बख्शना, इज़्ज़त आबरू महफूज रखना, हमारी भी हमारी बेटियों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं तो दुखी हूँ, मुझे पता आप लोग भी दुखी होंगे ये सारा कुछ सुन के। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ज़ाहिर बात है, जो एक बेटी की माँ है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों की जो इज़्ज़त है अपने ज़मान में रखें, आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।